السلام علیکم پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، ایسے لمحات میں جب مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین فوج نے ایک کشت و خون کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور ریاستی جبر کے خلاف جو ہے تمام کشمیری جو ہے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، ایسے لمحات کے اندر پاکستان اور افغانستان کے اندر جو امریکہ کے خصوصی ایلچی ہیں رچرڈ ہالبروک، ان کا ایک بیان آیا ہے کہ دہشت گرد پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، رچرڈ ہالبروک کا ایسے لمحات میں بیان جب جو آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے وہ اپنے ایک اہم نہج پہ پہنچی ہوئی ہے، یہ کس طرح نشاندہی کر رہا ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ کیا ایسے بیانات جو ہیں وہ آزادی کی جو تحریک ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں؟ اور یہ جو صورتحال ہے جو اس وقت کشمیر میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستانی حکومت کو ان لمحات میں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پہلے مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف صاحب۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف صاحب نے نہ صرف فوج میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں بلکہ فوج سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد کالم نویس بھی رہے ہیں۔ ملت پارٹی فاروق لغاری صاحب کی جو ماضی میں تھی اس میں بھی یہ رہے، اور پاکستان کے اندر انہوں نے مختلف شعبوں میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، یقیناً میں اسے کہوں گا کہ اسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، گراں قدر ہے۔ اور خاص طور پر اس دور کے اندر جس میں افغان وار لڑی گئی اور اس کے بعد جو کشمیر کا جو ایشو چلا ہے اس کے اندر بھی یہ حکومتوں کے اندر جو پالیسیاں مرتب ہوئی ہیں اس کے بڑے رازدان ہیں۔ میری دوسری مہمان ہے عطیہ عنایت اللہ صاحبہ، 3 دفعہ وفاقی وزیر رہیں، پہلی دفعہ ضیاء صاحب، پھر جنیجو صاحب اور پھر مشرف صاحب۔ یہ تینوں ادوار انہوں نے دیکھے۔ ناظرین، یہ تینوں ادوار پاکستان کی خاص طور پر جو پالیسیاں مرتب ہوئیں افغانستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، اور اس میں جو اتار چڑھاؤ آیا، جو ٹوئسٹ آیا، ان کو بھی انہوں نے بہت قریب سے دیکھا۔ آج ہم اس ٹوٹل سارے ایشو کو ان سے بات کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر ان کے جو ویوز ہیں وہ کیا ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور افغانستان کے حوالے سے کس طرح جو سارے حالات ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ ہالبروک صاحب کا آپ نے بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت دہشت گرد ہیں، کچھ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی کشمیر کی آزادی کے لیے ایک تحریک چل رہی ہے، وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ اپنا خون دے رہے ہیں، 90,000 کشمیری اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کون سے دہشت گرد ہیں جن کا اظہار کر رہے ہیں رچرڈ ہالبروک صاحب، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ خاموش ہے اور وہ پاکستان میں آ کیسے بیانات دے رہے ہیں؟ اس کا تو جواب ہالبروک صاحب بہتر دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی دہشت گرد نظر نہیں آتا۔ جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، اس میں تو کسی بھی پاکستانی اور کسی بھی مسلمان اور خاص طور پر جو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہاں پر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ کشمیری پچھلے میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 70 سال سے یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک، آپ کو یاد ہوگا کہ 1940 سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1947 میں ہمارے پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ ہم کشمیر میں جو پاکستان فوج اور پاکستانی سیاسی لیڈرشپ وہ کردار ادا نہیں کر سکی، کیونکہ ہمارے اپنے مسائل میں ہم لوگ گھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت ہم کشمیر کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکے۔ اور آج تقریباً 63 سال ہونے کو ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 سے لے کے 1999 تک کشمیریوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری نوجوانوں نے اپنے جان کے نذرانے دیے، اور یہ جو پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے، یہ ورلڈ میڈیا کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے اپنی جان قربان کی ہے۔ 30,000 سے زیادہ خواتین انہوں نے اپنی عصمتیں قربان کی ہیں، اور بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو ابھی تک جن کے ماں باپ کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ 10 سال کے بعد یہ مختلف وجوہ کی بنا پہ یہ تھوڑی سی جو صاحب، ابھی ہندوستان ٹائمز کی جو ایک رپورٹ چھپی کہ 66% جو کشمیری جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، اور ان کا 6% لوگ ایسے کشمیری ہیں جو پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق چاہتے ہیں۔ آپ اس رپورٹ کو کس تناظر میں دیکھیں گے ایسے حالات میں جو اس وقت کشمیر میں ڈیولپ ہے؟ انڈین فوج جو وہاں پہ ظلم و ستم کر رہی ہے اور جو وہاں پہ ایک تحریک پوری طرح زور پکڑے ہوئے ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے جو اس نیوز کو؟ دیکھیں جی، ہمیں جو انڈیا کی نیوز ہے اس پر غور کرنے کی بجائے ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کی اپنی تجزیے ہیں، وہ کرتے رہیں، ان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ 6% ہیں یا 66% ہیں، جو بھی ہیں، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کے عوام کا ایک اصولی موقف ہے کہ آزادی کشمیری مسلمانوں کا حق ہے۔ وہاں پہ کشمیر کے اندر 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق آزادی کے ساتھ کشمیر میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم اس بنیادی حق کی بنیاد پر کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام مسلمان ممالک اور تمام ورلڈ میڈیا
جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کے سامنے جا کے یہ کیس پیش کریں، UNO کے اندر آواز اٹھائیں، OIC کے اندر آواز اٹھائیں، تاکہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی جو حق خود ارادی ہے اور جس کا وعدہ خود نہرو نے سری نگر کے ایک اس میں جو کشمیر مسلمانوں کو اس نے خطاب کیا اس میں کہا، اور UNO میں بھی اس نے یہی کہا۔ اچھا آپ تو ایک بات کریں، کیا میں اس خاص طور پہ ہندوستان مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ہمارا بنیادی موقف اس وقت یہ ہونا چاہیے پاکستانیوں کا اور پاکستان گورنمنٹ کا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادی جو ہے ان کو ملنا چاہیے۔ ان کو جب حق خود ارادی مل جاتا ہے تو یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی حق یہ ہے کہ جس کے لیے یہ تمام جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور 1940 سے یہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کو کشمیریوں کو یہ بنیادی حق ملنا چاہیے کہ وہ خود اپنی قسمت کا فیصلہ کریں، ان کو حق خود ارادی ملنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہمارا UNO کے حوالے سے ہماری حکومت کا موقف ہے، میں صرف اس میں چاہ رہا ہوں کہ یہ یا کوئی خاص طور پہ کوئی موو چلائی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، لیکن اگر ہم اس خبر کا اس پہلو کو دیکھیں، اگر 66% کشمیری وہ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی تو مان رہے ہیں کہ کشمیر اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ ان کی اس کے مختلف تجزیے کیے جا سکتے ہیں۔ میں تو بنیادی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی تجزیہ جو ہے اس کو ماننے سے پہلے ہمیں خود اپنا ایک آزادانہ تجزیہ کرنا چاہیے، اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط انڈیا سے زیادہ ہے، حالانکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور سب کچھ ہے، کٹ پتلی حکومت بھی چل رہی ہے، لیکن کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے روابط ہیں، تو ہمیں ان تجزیوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ تجزیے ان کو ہو سکتا ہے ان کی جو باہر ہمارے جو ان کے جو سپورٹر ہیں صرف وہ ہندوستان کے اندر ہی نہیں ہیں بلکہ باہر کچھ طاقتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور 1947 سے کر رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو جنگ لڑنی چاہیے اور جو پاکستان کے عوام کو جنگ لڑنی چاہیے اور پورے پاکستانیوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو حق خود ارادی لے کے دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ رائٹ بریگیڈ صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کی بھی بات سنی اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ موٹیویشن کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن یہی میں اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ کشمیری جو ہیں اب ان کے جو قبضے میں نہیں رہیں گے، خود بھی ان کے جو میڈیا اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کا جو تجزیہ شائع کر کے کیا پاکستان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی امریکن لائن ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور یہاں کا بھی آزاد ہو جائے، وہاں کا بھی آزاد ہو جائے، جس میں امریکہ جو ہے یہاں پر آ کے اپنے کوئی بفر زون بنا لے یا اپنے کوئی اڈے بنا لے یا اس کے وہ تسلط میں چلا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج آپ نے دعوت دی ہے کہ آپ کے ناظرین کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع کے اوپر